بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اے ڈی پی۔ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے نہرو رپورٹ۔ نہرو رپورٹ پہ تفصیلی آپ نے جواب لکھنا ہے۔ پچھلے سوال میں آپ نے پڑھا سائمن کمیشن جو ہے وہ ناکام ہو گیا تھا، ہندوؤں نے بھی اس کو مسترد کیا تھا اور مسلمانوں نے بھی اسے مسترد کر دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ مسترد ہو گیا، وہ ناکام ہو گیا۔ سائمن کمیشن جب ناکام ہوا تو اس کے بعد جو لارڈ برکن تھے انہوں نے کیا کیا تھا، جو وزیر ہند تھے انہوں نے کہا تھا کہ ہندوستانی حکومت کے خلاف ہمیشہ نکتہ چینیاں کرتے رہتے ہیں، وہ اپنی طرف سے کوئی مشترکہ دستوری فارمولہ پیش کریں۔ کیا مطلب اس کا کہ ہندوستانی جو ہے یعنی جو مسلمان ہیں، جو کانگریس اور مسلم لیگ ہے، وہ دونوں حکومت اگر کوئی بھی مسودہ قانون یا کوئی بھی اصلاحات نافذ کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہ اس میں نکتہ چینیاں کرتے ہیں، تو اس کا بہتر حل یہی ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو اب ناکام ہو چکی ہے ان اصلاحات کو نافذ کرنے میں یا بر صغیر کے آئینی بحران کو حل کرنے میں، تو اس کا حل جو ہے وہ کیا ہے کہ جو اپنی طرف سے بر صغیر کی جو اقوام ہے نا، ہندو اور مسلمان جو ہیں، وہ اپنی طرف سے مل جل کے کوئی ایک مشترکہ دستوری فارمولہ پیش کریں کہ جس کو نافذ کیا جا سکے۔ اس فارمولے کے پیش کرنے کی جو برکن ہیڈ نے کہا تھا، قائد اعظم نے اس چیلنج کو قبول کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ہندوستانیوں سے یعنی کانگریس سے بھی اور مسلم لیگ سے بھی کہ ہمیں اس کا جواب دینا ہے، ہم متحد ہوں گے۔ اس مقصد کے لیے تمام جو پارٹیز تھیں ان کی کانفرنس بلائی گئی۔ فروری 1928 میں آل پارٹیز کانفرنس کا پہلا اجلاس دہلی میں ہوا۔ اس میں کون کون سے لوگ تھے جی؟ قائد اعظم محمد علی جناح تھے مسلم لیگ کی طرف سے، موتی لال نہرو تھے، مولانا محمد علی جوہر تھے، اور بھی بہت سے لوگ تھے کہ جو اس میں شریک تھے۔ 70 جماعتوں کی کانفرنس تھی یہ۔ ہندو مہاسبھا کو بالادستی یعنی جو ہندوؤں کی وہاں پہ جماعت تھی نا، ٹھیک ہے، سیاسی جماعت ہندو مہاسبھا، وہ اس کو بالادستی اصل تھی، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ وہ اس وقت وہاں پہ سب سے اثر و رسوخ والی جماعت تھی۔ نہرو کمیٹی کا جو قیام کیا گیا تھا وہ پنڈت موتی لال نہرو کی قیادت میں ہوا تھا، اور اس میں اور بھی لوگ تھے۔ مسلمانوں کے جو نمائندے تھے وہ سر علی امام اور شعیب قریشی تھے، اور 3 ماہ کی مدت میں رپورٹ تیار ہوئی تھی۔ جو 70 جماعتوں کی کانفرنس میں یہ کمیٹی قائم کی گئی اور جو 3 ماہ کی مدت میں ایک رپورٹ تیار ہوئی، اس کو نہرو رپورٹ کے نام سے جانا گیا، وہ نہرو رپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ اب اس میں جو اہم سفارشات تھیں وہ کون تھی؟ سب سے پہلے یہ تھا کہ جو مسلمانوں کا جداگانہ طریق انتخاب ہے اس کو ختم کیا جائے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قومی جذبات کے خلاف ہے۔ اب ہندو جو ہے وہ تو شروع سے ہی جداگانہ انتخاب کے مخالف تھے، تو انہوں نے اس میں سب سے پہلے یہی بات کی کہ جداگانہ طریق انتخاب کو ختم کیا جائے۔ بنگال اور پنجاب میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی ختم کر دی جائے۔ جو مسلمانوں نے سائمن کمیشن میں مطالبہ کیا تھا، اس سے پہلے بھی مطالبہ کیا تھا کہ مسلمانوں کو پنجاب اور بنگال میں آبادی کے تناسب سے نمائندگی دی جائے، تو نہرو رپورٹ میں اس نمائندگی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ 1/3 کی بجائے 1/4 نشستیں مخصوص کرنے کا کہا گیا مرکز میں، اور آبادی کے تناسب سے جو نمائندگی ہے اس کو قبول کیا، لیکن جو اضافی نشستیں تھیں مسلمانوں نے کہا تھا کہ اقلیت والے صوبوں میں ہمیں اضافی نشستیں چاہیے، تو اس کی سفارش جو ہے وہ ختم کی گئی۔ سرحد میں ہندوؤں کے اضافی نشستوں کی جو اصول تھا اس کو تسلیم کیا گیا تھا۔ اس کے بعد اس میں کیا تھا کہ سرحد میں جو اصلاحات کا مطالبہ تھا اس کو تو منظور کیا، اس کے بارے میں نظر ثانی کرنے کا کہا گیا، لیکن بلوچستان کو جان بوجھ کے نظر انداز کر دیا گیا، اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ سندھ کو بمبئی سے الگ کرنے کی سفارش جو کی گئی تھی، وہ جو قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم جداگانہ حق سے دستبردار ہوں گے اور سندھ کو ممبئی سے الگ کر دیا جائے، لیکن نہرو رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ سندھ اپنے اخراجات خود ادا کرے گا، خود اپنے اخراجات پورے کرے گا، حکومت ہند ان اخراجات کی ذمہ دار نہیں ہوگی۔ جو نوآبادیاتی نظام تھا اس کا مطالبہ کیا، جس میں دفاع اور امور خارجہ جیسے اہم محکمے کس کے سپرد ہوں گے؟ انگریزوں کے۔ جو نیا نوآبادیاتی نظام بنایا جائے گا اس میں وحدانی طرز حکومت ہوگی، ٹھیک ہے، وحدانی طرز حکومت کی سفارش کی گئی، ٹھیک ہے، اور جو اس کے علاوہ جو امور خارجہ اور دفاع کے محکمے ہوں گے، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی مضبوط ترین مرکز کے قیام تھے ان کے اوپر زور دیا گیا۔ مسودہ قانون کی جو منظوری تھی کسی قوم کے 3/4 نمائندے اگر اس کو مسودے کو اپنے لیے نقصان دہ قرار دیں گے تو اس پہ غور نہیں کیا جائے گا۔
قائد اعظم نے جو اس میں تجاویز کی تھیں ترامیم کی کہ اس میں تبدیلی کی جائے، قائد اعظم چاہتے تھے کہ ہندو مسلمان متحد ہو جائیں، تو انہوں نے 22 دسمبر 1928 کو آل پارٹیز کلکتہ کنونشن میں مسلمانوں کے حقوق کے لیے نہرو رپورٹ میں 4 ترامیم پیش کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے مرکزی اسمبلی میں ایک تہائی نمائندگی کا کہا تھا کہ مسلمانوں کو دی جائے، پنجاب اور بنگال میں کیا کہا تھا کہ آبادی کے لحاظ سے نمائندگی دی جائے، سندھ کو ممبئی سے علیحدہ کیا جائے، اور سرحد میں اصلاحات کو نہرو رپورٹ سے منسلک نہ کیا جائے کیونکہ اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے، صوبوں کو زیادہ سے زیادہ خود مختاری دی جائے۔ قائد اعظم کی تجویز پر غور کرنے کے لیے بھی ایک کمیٹی مقرر کی گئی، اس نے ان تمام ترامیم کو مسترد کر دیا کیونکہ یہ ہندوؤں کی ملی بھگت تھی کہ وہ مسلمانوں کو نکالنا چاہتے تھے دودھ میں سے مکھی کی طرح، تو انہوں نے ان ترامیم کو مسترد کر دیا۔ اب نہرو رپورٹ دیکھیں، آپ نے دیکھا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جو مسلمانوں کے حق میں ہوتی، جو آپ نے کہا اوپر دیکھا وحدانی طرز حکومت، تو وحدانی طرز حکومت تو ہندوستان کے لیے بالکل موضوع ہی نہیں تھا کیونکہ وہاں پہ 2 قومیں بس رہی تھیں۔ اس کے بعد اور بھی بہت سی چیزیں تھیں مرکز میں، جو انہوں نے 1 تہائی کی بجائے 1/4 نمائندگی کی تھی، سرحد کو انہوں نے صرف اس کو بلوچستان کو نظر انداز کیا تھا، سندھ کی ممبئی سے علیحدگی کی شرائط تھیں، وہ سب کچھ جو تھا وہ مسلمانوں کے خلاف تھا۔ اس سے ہندو مسلم اتحاد کا خاتمہ ہوا۔ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ آج سے ہماری اور ہندوؤں کی راہیں ہمیشہ کے لیے جدا ہو گئیں۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا، متحدہ دستوری فارمولہ جو بریکن ہیڈ نے کہا تھا کہ اس کو متحدہ دستوری فارمولہ پیش کیا جائے، تو یہ بھی ناکام ہو گیا کام۔ مسلم زعما تھے، ٹھیک ہے، ان کو مایوسی ہوئی تھی، اور سر آغا خان نے کہا تھا کہ کوئی باشعور انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ مسلمان ان ذلت آمیز تجاویز کو قبول کریں، کیونکہ اس میں تو نہرو رپورٹ میں تو مسلمانوں کے حق میں کچھ بھی نہیں تھا نا۔ ہندو مسلم فسادات شروع ہوئے، نہرو رپورٹ ہندوؤں کی جو پست ذہنیت، ان کا تعصب، ان کی تنگ نظری جو تھی اس کو سامنے لے کے آئی تھی، اور جو ہندو مسلم فسادات تھے وہ ایک دفعہ دوبارہ شدت سے سامنے آئے تھے، اور ہندوؤں کی مذہبی تحریکیں جو تھیں وہ اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ مسلم اتحاد کی ضرورت، اب نہرو رپورٹ جو تھی اس سے پہلے تو یہ تھا کہ ہندو اور مسلم اتحاد، لیکن نہرو رپورٹ سے کیا بات سامنے آئی کہ مسلمان جو ہیں برصغیر کے، وہ آپس میں خود متحد ہوں گے تو مقابلہ کر سکیں گے۔ اب اس کا حاصل کلام کیا ہے کہ نہرو رپورٹ نے یہ بات واضح کر دی تھی کہ کانگریس جو ہے وہ ہندو محاسبہ کے زیر اثر ہے، اور وہ مسلمانوں کے حقوق کا کبھی بھی تحفظ نہیں کر سکتی، وہ ایسا کوئی آئین تیار نہیں کرے گی کہ جس سے مسلمانوں کو کوئی حق ملے، ان کو تحفظ ملے۔ یہ رپورٹ در حقیقت میثاق لکھنؤ اور دہلی تجاویز دہلی جو تھی ان کی متکبرانہ نفی تھی۔